السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج بیک وقت لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات کے انعقاد پر وسیع تر غور کا مشورہ دیا اور کہا کہ اس کے نتیجے میں مالیہ کی بچت ہوگی۔ نریندر مودی نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل کے چوتھے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، جس میں تقریباً تمام ریاستوں کے چیف منسٹرز نے شرکت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ تمام انتخابات بیک وقت منعقد کیے جائیں۔ ملک کی 3 ریاستوں میں عید الفطر کے موقع پر فرقے وارانہ جھڑپیں دیکھی گئی۔ مدھیہ پردیش کے علاقے شاہجہاں پور میں 2 فرقوں کے درمیان جھڑپ اس وقت ہوئی جب ڈی جے بجانے پر اعتراض کیا گیا۔ یوپی کے ضلع بھدوہی میں شادی خانے میں زبانی تکرار کے بعد جھڑپ ہوئی، جبکہ گجرات کے ضلع وڈودرا میں راجپوت مہارانا پرتاپ کی یوم پیدائش کے موقع پر نکالے گئے جلوس کے دوران تشدد بھڑک اٹھا۔ مدھیہ پردیش کے شاہجہاں پور میں جلوس پر پتھراؤ کے بعد 2 فریقوں کے جھڑپ ہو گئی۔ دونوں فریق کی جانب سے سنگباری کی گئی، جس میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ شرپسندوں نے سڑکوں پر کھڑی تقریباً 40 گاڑیاں، موٹر سائیکلوں، آٹو رکشا کو نظر آتش کر دیا اور کئی مذہبی مقامات کو نقصان پہنچایا، جبکہ پولیس نے 5 گاڑیوں کو جلائے جانے کی تصدیق کی ہے۔ فسادیوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے شل برسائے گئے۔ علاقے میں امتناعی احکام 144 نافذ کیا گیا۔ ڈاکٹر کفیل خان نے الزام عائد کیا کہ ان کے بھائی کاشف جمیل پر حالیہ حملے کے پیچھے بی جے پی کے ایم پی کملیش پاسوان کا ہاتھ ہے۔ میڈیکل کالج لاپرواہی کیس میں ملزم کفیل خان کے اس الزام کے چند گھنٹوں بعد بی جے پی ایم پی نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ مجھے بدنام کرنے کی سازش ہے۔ مرکز نے 1 ماہ طویل دہشت گردوں کے خلاف جموں کشمیر میں ماہ رمضان کے پیش نظر کارروائیوں کا تعطل عید الفطر کے ساتھ ہی برخاست کر دیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ فوج کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تمام ضروری کارروائیاں جلد از جلد کی جائیں تاکہ دہشت گردوں کو اپنے حملوں کے جموں کشمیر کی وادی میں احیا کا موقع نہ مل سکے۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا کہ نریندر مودی حکومت کو مسلمانوں کے دل جیتنے کے لیے جن کے دماغوں اور دلوں میں گزشتہ 70 سال کے دوران زہر بھرا گیا تھا، انہی کے دل جیتنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ نقوی نے کہا کہ بی جے پی حکومت کو مسلمانوں کو یاد دلانا ہوگا کہ حکومت نے ان کے لیے کئی ترقیاتی اسکیموں کا آغاز کیا ہے اور 2019 کی انتخابی مہم میں طلاق ثلاثہ پر امتناع کا جو تیقن دیا گیا تھا، اس کے لیے قانون تیار کیا گیا ہے۔ نائب صدر اپوزیشن نیشنل کانفرنس عمر عبداللہ نے رمضان لڑائی بندی کی ناکامی کا جشن منانے والے تمام افراد پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ناکامی پر یہ لوگ جشن ایسے منا رہے ہیں جیسے اس کا اعلان دشمن نے کیا ہے۔ سابق چیف منسٹر عمر عبداللہ نے مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر بتایا کہ جنگ بندی مرکز کی پہل تھی اور اس کے باوجود یہ لوگ اس کی ناکامی کا جشن ایسے منا رہے ہیں جیسے ہمارے دشمنوں نے یہ اعلان کیا ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان میں گزشتہ 4 شنبے کو دہشت گردوں کے حملے میں ہلاک نوجوان رائفل میاں اورنگزیب کی تدفین آج سرحدی ضلع پونچھ کے قصبے سلانی میں عمل میں آئی۔ اورنگزیب کا آبائی مقام ہے۔ اورنگزیب کی نعش کو ترنگا لپٹے ہوئے ایک تابوت میں رکھا گیا، جس کو فوجی جوان اور عہدیدار اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ اس طرح یہ جلوس جنازہ اس پہاڑی پٹی کے پیچیدہ راستوں سے گزر کر اورنگزیب کے آبائی موضع تک گیا۔ اس بہادر سپاہی کے جلوس جنازہ میں ہزاروں سوگواروں نے شرکت کی۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان و مراد آباد کے سابق ایم پی رہے محمد اظہرالدین کی مراد آباد شہر میں اچانک آمد نے یہاں کے سیاسی حلقوں میں کھلبلی پیدا کر دی۔ محمد اظہرالدین نے عیدگاہ میں عید الفطر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد وہ سماجوادی پارٹی کے دیہات اسمبلی ممبر حاجی اکرام قریشی کی رہائش گاہ پر پہنچے اور ان سے گلے مل کر عید کی مبارکباد پیش کی۔ اظہرالدین کانگریس پارٹی کے گزشتہ بلدیاتی انتخابات میں میئر امیدوار رہے حاجی رضوان سے بھی ملے۔ اظہرالدین کی اچانک اس آمد کو 2019 کے پارلیمانی انتخابات سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ لوگوں میں یہ خیال آراریاں شروع ہو گئی ہے کہ اظہرالدین مراد آباد پارلیمانی حلقے سے اپنی دوسری پاری کی تیاری میں ہیں۔ وادی کشمیر کے دن بدن خراب ہوتے حالات اور رمضان کے بعد جنگ بندی کو ختم کیے جانے پر اپوزیشن کانگریس نے مودی حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے اور کئی الزامات عائد کیے ہیں۔ اے آئی سی سی میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے قومی ترجمان پون کھیڑا نے کہا کہ مودی حکومت کشمیر میں فرقے وارانہ رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اتر پردیش میں یوگی حکومت میں آنے کے بعد سے وہاں کے سیکریٹریٹ بلڈنگ، ڈیوائیڈرز اور مورتیوں کو زعفرانی رنگ دینے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ وہیں مظفر نگر سہارنپور ہائی وے پر نیا تعمیر شدہ ٹول پلازا کو بھی زعفرانی رنگ دے دیا گیا ہے۔ ٹول پلازا مینیجر کا کہنا ہے کہ یہ کلر کوئی پولیٹیکل کلر نہیں ہے بلکہ آرکیٹیکچر کی جانب سے ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ مسجد حرم میں ایک ہفتے کے دوران خودکشی کا دوسرا واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص نے
مسجد حرم میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ سعودی میڈیا کے مطابق ایشیائی شخص نے حرم شریف کی بالائی منزل سے گزشتہ روز صبح چھلانگ لگا کر خودکشی کی۔ سعودی عرب کے مقامی میڈیا کے مطابق نیچے گرنے سے مطاف میں موجود ایک شخص بھی زخمی ہوا، جسے فوری ہسپتال لے جایا گیا۔ مسجد حرم میں ایک ہفتے کے اندر خودکشی کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پیغام جاری کرتے ہوئے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ وائٹ ہاؤس سے جاری کردہ تحریری اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے پیغام میں لکھا کہ میلانیا اور میری جانب سے امریکہ بھر میں مقیم اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ترکی کے جنگی طیاروں نے عراق کے شمالی علاقے قندیل پر فضائی آپریشن میں علیحدگی پسند تنظیم کردستان ورکرز پارٹی کے 35 باغیوں کو ہلاک کیا ہے، فوج نے یہ اطلاع دی ہے۔ ایک چینل 7 کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر اردگان نے کہا کہ ان کے لڑاکا طیاروں نے قندیل پہاڑی سلسلے میں کردستان ورکرز پارٹی کے اہم اجلاس، جس میں سرکردہ عسکری رہنما بھی شریک تھے، ان کو نشانہ بنایا ہے۔ لیبیا کی فوج نے القاعدہ کے مقتول رہنما اسامہ بن لادن کے ڈرائیور ابو سفیان خمو کو گرفتار کر لیا ہے۔ لیبیا فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ خمو کو درنا کے علاقے میں انتہا پسندوں کے ایک ٹھکانے پر چھاپہ مار کر کارروائی کے بعد حراست میں لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ابو سفیان کی گرفتاری اس وقت عمل میں آئی جب اس کے گروپ کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا، جسے وہ اپنے ٹھکانے سے فوج کے خلاف کارروائی میں استعمال کر رہا تھا۔ 59 سالہ بن خمو کا شمار القاعدہ کے سرکردہ رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے جدہ میں عید الفطر کے موقع پر وزارت دفاع کے سینئر حکام نے ملاقات کی۔ سعودی پریس ایجنسی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق معاون وزیر دفاع محمد علیاش شاہی دیوان کے مشیر اور وزیر دفاع کے دفتر کے نگران اعلیٰ فہد العسیسی، وزیر دفاع کے دفتر میں خصوصی امور کے سربراہ خالد رئیس، چیف آف جنرل اسٹاف فیاض، ڈپٹی چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل اور معاون وزیر خارجہ برائے انتظامی امور ڈاکٹر خالد البیاری نے ولی عہد اور وزیر دفاع محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ سعودی ولی عہد نے شاہ سلمان کی جانب سے ان تمام اعلیٰ عہدیداروں کو نیک خواہشات اور عید کی مبارکباد پیش کی۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے آج کہا کہ ملک کو امور خارجہ، دفاع، معاشیت کے شعبوں میں بے شمار چیلنجوں اور عالمی مسائل کا سامنا ہے۔ نتیجتاً ملک کو ان مسائل پر بدستور توجہ مرکوز کرتے رہنا ہوگا۔ چنانچہ مرکز کو چاہیے کہ ریاستوں کو صحت، تعلیم، دیہی ترقیات اور زراعت کے شعبوں میں اپنے طور پر کام کرنے کی آزادی دی جائے۔ KCR نے مرکز پر زور دیا کہ وہ مرکز کی اسپانسر کردہ اسکیمات پر اختیار کردہ ہٹ دھرمی ترک کر دیں۔ ضلع نظام آباد میں کسی سول تنازع پر TRS سے تعلق رکھنے والے ایک عوامی منتخبہ نمائندے کی طرف سے ایک خاتون کو لات مارتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے گشت کرنے لگی۔ اس ویڈیو میں مقامی دیہی ادارہ دھرپلی منڈل کے صدر آئی گوپی کو ایک خاتون کو لات مارتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جب اس خاتون نے گوپی کو اپنی چپل سے مارا تھا اور اس کے رشتہ داروں نے گوپی کو ڈھکیل کر زمین پر گرا دیا تھا۔ پولیس نے کہا کہ اراضی فروخت کے تعلق سے ایک سول تنازع پر یہ واقعہ پیش آیا۔ GHMC حدود میں LED کے استعمال سے نہ صرف ماحولیات کو آلودگی سے پاک و صاف بنانے میں مدد ملی ہے، بلکہ اس سے ایک سال کے دوران 48 کروڑ روپے کی خطی رقم کی بچت ہوئی ہے۔ 4 لاکھ LED اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کے بعد شہری ادارے کی طرف سے توانائی کے استعمال میں گزشتہ 10 ماہ کے دوران 7 کروڑ یونٹس کی بچت ہوئی ہے۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر این چندرا بابو نائیڈو نے گزشتہ روز مسلم بھائیوں کے ساتھ نماز عید الفطر ادا کی۔ وجے واڑہ کے میونسپل گراؤنڈ پر نماز عید کے موقع پر چندرا بابو نائیڈو بھی روایتی ٹوپی پہن کر نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہاں موجود عام مسلمانوں اور مختلف مسلم قائدین کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ چندرا بابو نائیڈو نے اس موقع پر مسلمانوں سے اردو زبان میں مختصر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رمضان مبارک کے دوران مسلمان بنی نوع انسان کی فلاح و بہتری کے لیے مہینہ بھر روزے رہتے ہیں۔ نائیڈو نے اس موقع پر اپنی ریاست کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تلنگانہ میں گزشتہ 3 دن سے موسم خشک رہا۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران ساحلی آندھرا پردیش، رائلسیما اور تلنگانہ کے بعض مقامات پر موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے کہا کہ ساحلی آندھرا کے علاقوں گنٹور، کرشنا اور گوداوری میں کہیں کہیں اوسط یا ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ تلنگانہ کے بعض اضلاع سے بھی ہلکی بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ حیدرآباد میں 3 دن سے بدستور موسم خشک رہا ہے۔